الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى. وأمينه على وحي السماء. وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن أنزل على 7 أحرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز طلباء کرام اور علماء، آپ حضرات قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمے کے درس میں تشریف فرما ہیں. لہذا جیسے تمام علوم میں جب بھی آپ کوئی نیا علم، نیا فن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو بنیادی اصول ہیں، بنیادی شرائط ہیں، اور اس علوم کے اگر کوئی قواعد اور ضوابط ہیں، تعریفات ہیں اور اس کے متعلقات، اس پر ضرور نظر ڈالی جاتی ہے. یہ ایک متفقہ امر ہے. حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کے پہلے فرد فرید ہیں. پوری دنیا کی تاریخ، پوری کائنات کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے قبل انسانیت کا کوئی ثبوت، کوئی نشان، کوئی خد و خال کہیں پہ بھی ثابت نہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت، دنیا میں تشریف لانا، دنیا کو آباد کار کرنا، اولاد اور نسل و نسب کو دنیا میں بسانا، یہ انہی کا کارنامہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا. اور حضرت آدم پہلے انسان تھے، تو یہ غور کیجئے گا کہ حضرت آدم کو علم کہاں سے حاصل ہوا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا، اسماء سکھائے، علم کی روشنی سے روشناس کیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ،
اور پھر حضرت آدم کو ملائک کے سامنے پیش کیا۔ یہاں پہ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ انسان اپنے کمال کو تب پہنچ رہا ہے جب وہ معلم ہو، جب وہ صاحب علم ہو اور اس کو کوئی چیز آتی ہے۔ اس لیے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ ایسے مخلوق بنا رہے ہیں جو خون بہائے گا، فساد قائم کرے گا۔ اس لیے کہ اس وقت تک حضرت آدم کی کرامت، حضرت آدم کی عظمت اور مرتبہ وہ فرشتوں پہ واضح نہیں ہوا تھا۔ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق، تو پھر ہندوستان کے کسی ایک صوبے کے کسی گاؤں میں بابے کو غیب کا علم کہاں سے ہو گیا؟ یہ کیا فرشتوں سے بھی آگے نکل رہا ہے؟ الا ان فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد۔ عربی میں شعر ہے کہ ہر چیز میں نشانی موجود ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی سکھایا۔ انسان کو علم حاصل کرنے کی کون کون سے ذرائع ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب ہم آگے انشاءاللہ قرآن کریم کے متعلق بحث کریں گے تو اس میں آپ کو بار بار ایک لفظ سنائی دے گا جسے وحی کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں۔ حواس خمسہ یعنی ہمارے جو چھونے کی صلاحیت ہے، چکھنے کی صلاحیت ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، کانوں سے سننے کی صلاحیت ہے، ناک سے خوشبو سونگنے کی صلاحیت ہے، حواس خمسہ۔ ذرا غور کیجئے گا کہ صرف حواس خمسہ پر اگر اکتفا کر لیا جائے تو ہم اپنی زندگی کامیابی سے گزار سکیں گے یا نہیں؟ ہر عاقل اور سلیم العقل آدمی کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ جو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے حواس خمسہ تو موجود ہیں نا۔ اس کے کان صحیح ہیں، ہاتھ صحیح ہیں، آنکھوں سے دیکھتا ہے، ناک سے سونگتا ہے، لیکن حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا علم وہ اس کی رہنمائی کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ پھر اس کے جواب میں کیا ہے؟ حواس خمسہ کی مدد کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی۔ بہت سے ایسے میدان ہیں، بہت سے ایسی جگہ آتی ہیں جہاں آپ حواس خمسہ کے ذریعے اس نتیجے پہ ہرگز نہیں پہنچتے جہاں آپ عقل کے ذریعے سے پہنچتے۔ ہم مسجد میں موجود ہیں، مسجد کی دیواریں، مسجد کی چھت، سارا دن آپ اس کو ہاتھ لگاتے رہیں، سارا دن اس کو آپ دیکھتے رہیں، لیکن یہ نتیجہ آپ کبھی بھی نہیں اخذ کر سکتے کہ یہ کسی مزدور نے بنایا ہے، یہ پتھر ہے، یہ سفید ہے، یہ سخت ہے۔ یہ نتائج آپ کو ملتے رہیں گے، لیکن یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ دیوار اور مسجد اور چھت یہ کسی معمار نے بنائی ہے؟ یہ آپ کی عقل نے فیصلہ کیا۔ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے
صرف عقل کو رہنے دیجئے اور حواس خمسہ کو نکال دیجئے۔ حواس خمسہ نکل گئے تو آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ چلے پانچوں کو نہ نکالیں، ایک کو نکال لیں۔ اندھے میں کیا کمی ہے؟ کیا اس کی عقل نہیں ہوتی؟ عام لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے جو نابینا ہوتا ہے۔ بہرے میں کیا کمی واقع ہو گئی؟ اس کے کان کام نہیں کرتے۔ لیکن زندگی کے تمام مراحل میں ان کو کتنی شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کا دماغ اور اس کی عقل بالکل صحیح اور کام کرتی ہے۔ تو صرف حواس خمسہ پہ اکتفا کر لینا، جیسے آج کل کے مٹیریلسٹک لوگ کرتے ہیں کہ جی جو دنیا میں موجود ہے اور جو ثابت ہے اور جو تجربے سے آپ کو نظر آئے گا صرف اسی کو ہم مانیں گے، اس کے بغیر کسی چیز کو نہیں مانیں گے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ یہ دعویٰ تو وہ کرے گا نا جو یہ مان جائے کہ میں پورے عالم کے علم سے واقف ہوں۔ ایک طرف یہ خود کہا جاتا ہے کہ ہم جس سیارے پہ موجود ہیں اس کے علاوہ اور نہ جانے کتنی دنیا ہے، کتنے مخلوقات ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے سورج اور ستارے ہیں، کسی کو کیا معلوم ہے۔ اور کھلا آسمان ہے، 24 گھنٹے میں روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے کہ یہ کائنات، اس پہ غور کرو، دیکھو۔ وہاں پہ اس کی عقل کام نہیں کرتی تو اپنی ہار مان جاتا ہے کہ جی ہمیں نہیں معلوم، اور جہاں عقل کام کرتی ہے تھوڑی بہت وہاں پہ ضد کرتا ہے کہ نہیں، سائنس اور تجربے کی بنیاد پہ بات کریں گے، اس کے علاوہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ قاعدہ کس نے نکالا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ لہٰذا صرف حواس خمسہ انسان کے علم کے لیے ناکافی ہے۔ مولی صاحبان بیدار ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، غور سے سنیے۔ اسی طرح صرف عقل کے غلام، عقل پرست، ہر چیز میں اپنی عقل سے کام لینا اور اسی کو فیصلہ اور منتہا بنا لینا۔ ہم ثابت کر چکے کہ انسان کی کامیاب زندگی کے لیے صرف عقل کا موجود ہونا کافی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو جائیں تو مشکل، کان بند ہو جائیں تو مشکل، زبان کام چھوڑ دے تو مشکل میں ہے۔ تو صرف اور صرف عقل یہ علم کا کامل ذریعہ نہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں روئے زمین پہ بھیجا، آباد کیا، ہم سب حضرت آدم کے اولاد ہیں۔ تو کائے کے لیے بھیجا؟ کس لیے بھیجا ہے؟ کہ پوری کائنات میں اور پوری زندگی میں ایک حکیم اور ایک عظیم، ایک رازق، ایک غفار ذات اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہے۔ ایک عام بیوقوف سے انسان سے بھی اگر کسی کو کسی کام کی امید نہ ہو تو وہ کام اپنے خالق اور رب کے ساتھ متعلق کر دیا جائے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، فرما دیجئے پاک ہے میرے رب کی ذات، وہ کسی کو بغیر کسی وجہ کے ایسے نہیں بھیج دیتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ جی بس ایسے ہی آ گئے، دھماکہ ہوا اور دھماکے سے خلی آپس میں مل گئے اور اس میں سب کچھ ہوتا رہا، اور جی پہاڑ نکل آئے، بارش ہو گئی، دریا بہہ گئے، انسان پیدا ہو گئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ سب جھوٹ اور بکواس۔ دوبارہ دھماکہ کرو، اس میں نکالو ذرا 2-3 آدمی، مرتے تو بہت ہیں، آج تک سنا ہے کہ دھماکے سے کوئی پیدا ہو گیا۔
یہ ایک باقاعدہ ایک نظریہ ہے آج کل کے سائنسدانوں کا کہ یہ جو انسان کی تخلیق ہے والعیاذ باللہ یہ دھماکے کا نتیجہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اس کی بھی حقیقت ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی آگے چل کے آئے گی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، اس آیت پہ غور کیجیے ذرا۔ کیا کفار نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ایک قالب کی طرح آپس میں چپکے ہوئے تھے، ففتقناهما، ہم نے ان کو جدا جدا کیا۔ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ جو دنیاوی تعلیمات کے لوگ ہیں یہ اپنی تحقیق میں کچھ حد تک درست بھی ہوں اور آگے جو ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں وہ سب غلط ہیں، لیکن قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے کہ آج 14ویں صدی ہجری میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے 1443 سال پہلے کہ آسمان اور زمین آپس میں چپکے ہوئے تھے۔ یہ کلام الہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے ساتھ اس کے لیے علم بھی بھیجا۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے دعوے پہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں اپنے نوکر کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو کہیں کہ جی فلاں جگہ چلے جاؤ اور جتنی تمہاری زندگی باقی ہے بس وہیں رہو اور کچھ نہیں کرنا اور کسی کام سے آپ کو نہیں بھیج رہا، تو اس کام کا کوئی مقصد نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بالکل اسی بات کا رد قرآن کر رہا ہے۔ کیا تم نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، ہم نے تو تمہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور انسان کو جو علم کے ذرائع عطا فرمائے ہیں اس میں ایک تیسرا ذریعہ بہت اعلیٰ اور بڑا ذریعہ، اسے وحی کہتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے علم عطا کر دیا شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مخصوص انسانوں کو چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام اور نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کمال والے بندوں کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے 2 اقوال کے کل انبیاء کرام اور رسل جو مبعوث ہوئے ہیں۔ پہلا قول 1,24,000 انبیاء، یہ معروف بھی ہے، امت نے اس کو لیا بھی ہے اور یہی محققین کی رائے ہے۔ دوسرا قول امام قرطبی نے 2,64,000 انبیاء کا بھی نقل کیا، غیر مشہور قول ہے۔ اور دین اسلام کا اعجاز دیکھیے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، وہ فرماتے تھے کہ انبیاء کرام کی تعداد 1.25 لاکھ اور صحابہ کرام کی تعداد وہ بھی 1.25 لاکھ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو روات حدیث ہیں، پوری امت مسلمہ میں ذخیرہ حدیث جمع کرنے والے محدثین، ان کی تعداد بھی کل ملا کے 1.25 لاکھ بنتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رموز و اسرار ہیں
اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ان کی حکمتیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کا بھی شروع ہوگا انشاءاللہ، تو پہلے شروع میں الف لام میم کرو، اس کا ترجمہ کیا ترجمہ کرو؟ بڑے بڑے دعوے، بڑے علامہ صاحب ہیں اور جی بہت بڑے مفسر ہیں اور دنیا کے علوم کے جامع العلوم والفنون ہیں، لیکن اس کو یاد دلایا کہ تم اللہ کے بندے اور انسان ہو۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کریم عجیب کتاب ہے کہ ہر جگہ ہر مقام پہ جو تقاضا پیدا ہوتا ہے عقل کا، فطرت سلیمہ کا، علم کا، قرآن کریم پہلے سے اس کا جواب تیار رکھتا ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت یہ ایک حقیقت ہے، تاریخ کے ابواب اور ماضی کی تاریخ بھری پڑی ہے اس بات سے کہ کس کس قوم میں انبیاء آئے، ان کی اقوام، ان کی علامات، ان کی نشانیاں۔ لیکن اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام انسان پہلے ہوئے، اسی طرح ایک اور عقیدہ بھی ہے جس پر 100% ایمان رکھنا لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری رسول اور نبی۔ یہاں پہ آ کے وہ تلبیس ابلیس والے مرزائی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، شرارت کر سکتے ہیں کہ جی ہم تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ہم تو تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ قاعدہ اگر پہلے سے یاد ہو کہ اس قاعدے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے حضرت آدم کو پہلا نبی ماننا، اور دوسرا حصہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ ان دونوں پہ جو عمل پیرا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کا دین۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اور آگے اسی آیت میں کئی انبیاء کے نام آتے ہیں۔ ہم نے شریعت کو دین بنا دیا ہے۔ کیا فرق ہے دین اور شریعت میں؟ مولوی صاحبان غور کیجئے گا۔ آپ کبھی جائیں گے کسی خانقاہ میں، کسی صوفی خانے میں، کسی پیر صاحب کی خدمت میں آپ جائیں گے، وہاں آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو دین سمجھ کے کی جا رہی ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی کو جھکنا پڑتا ہے، کسی کو ہاتھ چومنے پڑتے ہیں، اور کسی کو آج کل تو ناچ گانے والے نکل آئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور حفاظت فرمائے، ان کو ہدایت دے۔ وہ جو عوام ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ دین ہے اور دین پہ کام کرنا ہے۔ لیکن وہ دین شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اب آ کے آپ کو یہاں پہ پتہ چلے گا کہ دین کون سا درست ہے، اور وہ کام جن کو دین کہا جا رہا ہے اور شریعت کے احکام کے موافق نہیں ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اس آیت کو موضوع بنا کے مفصل بیان فرمایا، 1 گھنٹے سے زیادہ۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو شریعت میں پاکاربن رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص دینداری دکھائے اور ظہر کی نماز 8 رکعت پڑھ لے تو یہ اس کے گمان میں اگر دین ہے تو ہوگا، شریعت کے قانون اور پیمانے پہ نہ اترنے کی وجہ سے یہ دین نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور خلاصہ حضرت نے پھر یہ بیان فرمایا کہ شریعت کے احکام اور شریعت کے قواعد اور قوانین یہ بنیاد رکھتے ہیں پورے کے پورے دین اسلام کے۔
لہٰذا جہاں دین اسلام اور اس کے قواعد اور قوانین اور اس کے مستدلات کو ملحوظ رکھا جائے گا وہ دین برحق ہوگا، اور جہاں صرف اپنی مرضی چلائی جائے گی، جہاں بدعات کی جائیں گی، جہاں بے سند باتوں کو مضبوط بنا کے پیش کیا جائے گا، وہ دین نہیں ہوگا۔ ایسا زبردست قاعدہ ہے کہ کاش کہ امت کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی انشاءاللہ تعالی وہ گمراہی نہیں ہوگی۔ میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ عام کتاب میں اور قرآن کریم میں کیا فرق ہے؟ عام کتاب وہ انسان کے علم پر منحصر ہوتی ہے، اس کے تجربات، اس نے جو سیکھا، جو پڑھا، جو اس کے علم میں آئے، وہ ساری کی ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں تو وہ ایک کتاب بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل فرمایا، جو کلام نازل فرمایا، وہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم کی ابتدا کیسی زبردست ابتدا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق کلام نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اور وہ ان کو ایک مضبوط طاقت والی مخلوق نے سکھایا۔ بخاری شریف میں بدء الوحی میں حدیث صحابی نے عمر ابن ہشام غالباً نام آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، اے اللہ کے رسول آپ میں وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حدیث شریف ہے، صحیح، حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ ابھی مبادیات ہے تو یہ بھی نوٹ کر ہی لیجئے کہ وحی وہ کئی قسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی۔ سب سے پہلی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پہ وحی آتی تھی مثل سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے۔ گھنٹی کی آواز کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء کرام نے مختلف توجیحات کی ہیں، لیکن دیکھیے ہماری اور آپ کی عقل وہ محدود عقل ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی مثال دے دیتے کہ جو نہ ہم نے کبھی سنی ہوتی نہ دیکھی ہوتی تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ وہی کیا چیز ہے؟ تو آپ ایسے پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ علم کو کمال عطا کیا ہے، انسان کی سمجھ کے لیے اور اس کے تصور میں بات لانے کے لیے دنیا کی ایک چیز کی مثال دی۔ دیکھیے گھنٹی کی آواز، اس میں کئی خصوصیات ہیں، مثلا اس کی آواز مسلسل ہوتی ہے، ایک دفعہ اس کو اگر مس کیا جائے، ٹچ کیا جائے تو اس میں ارتعاش جو پیدا ہوتا ہے، اس کی آواز وہ کافی دیر تک مسلسل چلتی ہے۔ اسی طرح گھنٹی کی آواز کا رخ معلوم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایک انسان آپ کو آواز دے تو آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ فلاں طرف سے مجھے متوجہ کیا جاتا ہے، لیکن ایک ایسی آواز کہ جس کے اطراف و انواع میں تسلسل پایا جاتا ہو، اس کی جو
آواز کی لہر ہے، جو فریکوینسی ہے وہ ٹوٹتی نہ ہو تو اس کی سمت کا تعین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ جہت سے، وہ طرف سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی طرح مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، فوق اور تحت، اوپر نیچے کے محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا تھا وہ بھی اپنی صفت آپ تھا اور مختلف تھا۔ وَهِيَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ بندگی کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ خالق کے قریب جب جا رہا ہے تو یقیناً وہ اپنے مقام اور مرتبے سے بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ہماری جو فطرت ہے، ہماری جو خلقت ہے، ہم زمین پہ رہنے والے، زمین پہ کھانے پینے والے اور زمین پر ہی گھر بسانے والے، جب ایسی مخلوق پر آسمان اور عرش معلیٰ سے وحی کا نزول ہو جائے تو یہ اس مخلوق کے لیے بہت بڑا کمال بھی ہے، لیکن کمال کے ساتھ پھر امتحان بھی ہوتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باقاعدہ امتحان لیا۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگین ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کے چہرے انور کے آس پاس مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وحی مثل سلسلۃ الجرس۔ کسی نے اس کو گھنٹی سے تعبیر کیا اور صحابی کیونکہ وہ پیغمبر کے علم سے نیچے ہیں تو انہوں نے ان کو مکھی کی بنبناہٹ کی آواز سے تعبیر کیا ہے۔ اور دونوں میں مسئلے مشتبہ جو ہے یا دونوں میں جو ملی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہے مسلسل آواز۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو مبارک پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اطہر رکھا، آرام فرما رہے تھے، اور اس دوران میں وحی کا نزول ہوا ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ گویا میری ٹانگ ٹوٹ چکی، اتنا بوجھ اس کا ہوتا۔ اور وہ جو ابتدا میں وحی ہوئی ہے، آپ کو جو تکلیف پیش آئی، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، یہ وحی کا تجربہ ہے، یہ وحی کا عظمت ہے، شان ہے، بڑائی ہے کہ انسان وہ اس کو دیکھ کے قدر خائف ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کام کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ دلیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اگلی آیت میں غور کیجیے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم آپ پہ بہت بھاری کام ڈالنے والے ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت سب پہ پیش کی۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن انہوں نے اس امانت کی بار برداری کا انکار کیا۔
معذرت. اصل میں انسان کی عظمت واضح کرنا ہے کہ انسان کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہے کہ دیگر مخلوقات ان چیزوں کی برداشت نہیں کر سکتا جو انسان کر سکتا ہے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اگر وہ کفار اور مشرکین کی سازشیں اور مکر پہاڑ کے خلاف ہوتی، قرآن کہتا ہے پہاڑ جگہ چھوڑ کے چلا جاتا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقامت، آپ کا استقلال اور آپ کا حق پر قائم رہنا وہ پوری کائنات کے لیے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا گیا. مجال ہے کہ 1 انچ اور 1 سینٹی میٹر بھی اپنے حق کے کلام سے پیچھے ہٹے ہو پیغمبر حاشا وکلا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے پیغمبر، آپ پہ جو امانت اتاری جا رہی ہے، آپ کو جو علم دیا گیا، آپ کو جو قرآن دیا گیا، آپ کو جو سنت دی گئی، یہ آپ آگے پہنچائیے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے حافظ اور ناصر اور آپ کے مددگار ہوں گے. تو وحی کی اقسام، پہلی قسم وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکثر و بیشتر نازل ہوتی تھی، اور وہ یہ وہ قسم ہے جس میں احیانا مثل یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح مجھ پہ وحی آتی. حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جاڑے کے موسم میں، جاڑا جانتے ہو؟ ہاں، سردی میں جب بارشیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی بارشیں، یعنی سرد موسم میں نے دیکھا آپ پہ وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک پسینے سے بھر چکا تھا اور آپ کے چہرے سے آنسو موتیوں کی طرح نیچے گر رہے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ کا چہرہ اطہر کھجور کی ٹہنی کی طرح زرد ہو جاتا تھا. لیکن کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر والعیاذ باللہ و خدا نخواستہ ظلم ہو رہا تھا؟ نہیں، ہرگز. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، کیونکہ بچپن سے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے شق صدر کا واقعہ، کرامات اور معجزات کے اظہار کے واقعات وہ ہر جگہ موجود تھے. ہاں، لیکن عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ فراڈی جھوٹا مرزائی جو کہتا تھا مجھ پہ وحی آتی ہے، اور جو وحی لے کے آتا ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی اس طرح کوئی اس نے کہا ہے، وہ لے کے آتا ہے. اس قسم کی بکواسیات یہ محض بیکار باتیں ہیں اور امت محمدیہ کے حق پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ سے کہا جائے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت وہ تو رحمت بنا کے بھیجی گئی ہے عالم کے لیے. تو رحمت کو ختم تو کوئی نہیں کرنا چاہتا، اور رحمت کو لمیٹڈ کرنا، رحمت کو ایک جگہ تک محدود کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ اعتراض کیا جائے گا. اور امت بڑھ رہی ہے، انسان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے. تو مرزائے قادیانی یہ سازش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ تم لوگوں نے جو نبوت اور رحمت کا باب ہے اس کو بند کر دیا ہے، اور یہ بند نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ان کا اعتراض ہے اسی میں ہی وہ اصل میں شرارت کی گئی ہے.
کیوں؟ جس قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، اس قرآن میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بھی ہے یا نہیں ہے؟ کافہ کا کیا معنی ہے؟ سب کے سب، سارے کے سارے، اول و آخر، صحابہ سے لے کے آخرت کی صبح تک جتنے انسان اور جن آئے اور جتنے بھی قابل دعوت آئے، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے نبی رحمت بنا کے بھیجا۔ تو کیا آپ کی رحمت ختم ہونے والی تھی؟ اب وہ بھاگے گا آپ سے جب آپ اس طرح کی بات کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا آپ کی نبوت اور رسالت محدود ہے، لیمیٹڈ ہے؟ کیا اس کے کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک خدا نخواستہ یہ نبوت ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگی؟ کہاں ہے؟ ہاں، اس کے خلاف جو ہمارا دعویٰ ہے اس میں ہم قرآن پیش کر سکتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اور دین میں رد و بدل یا دین میں اضافہ یا دین میں کوئی تبدیلی کرنے کے لیے 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ مولوی صاحبان توجہ سے یہ بات نوٹ کیجیے گا، کام آئے گی آپ۔ پہلا کہ وہ دین یا وہ شریعت، وہ حکم کسی ایک قوم کے لیے ہو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ یہ سارے کے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے کچھ قبائل، کچھ اقوام، کچھ شہروں بستیوں پہ بھیجے تھے، اور ان کا کام بس اس شہر، اس قبیلے، اس بستی کو آگے بڑھانا اور ان کو انسانیت سکھانا، یہ ان کے ذمہ لگایا گیا تھا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی اور ایک قوم کے لیے نہیں ہے، وہ اِلَىٰ كَافَّةِ النَّاسِ، میں تو سب کے لیے بھیجا گیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ فرما دیجئے اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے لیے، سب کے لیے، نہ کسی گورے کالے کا فرق، نہ کسی عربی اور عجمی کا فرق، اور نہ کسی زبان اور قوم اور قبیلے کا فرق۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین اور شریعت، اس کو آپ کسی ایک قوم یا ایک قبیلے کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ گزشتہ دین اور گزشتہ شریعت میں کوئی رد و بدل کرنا ہے، اس میں کوئی احکام پرانے ہیں، ان کی تجدید کرنی ہے، کوئی احکام بدل گئے ہیں، ان کو درست کرنا ہے، کوئی باتیں یہ بھول گئے ہیں، ان کو دوبارہ سے بنوانا ہے۔ قرآن میں اس کی مثال موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ، اور مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم پہ حلال کر دوں وہ چیزیں جو پہلے تم پہ حرام کی گئی تھی، بنی اسرائیل سے مخاطب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت بھیجی گئی ہے اس میں کوئی کمی، کوئی رد و بدل، کوئی آگے پیچھے کرنا، اس کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت تم پہ مکمل کر دی، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ لہٰذا دین اسلام میں کوئی رد و بدل،
کوئی تبدیلی، کوئی ایڈیشن، کوئی آگے پیچھے کرنا، جیسے آج کل کے شرپسند عناصر کہتے ہیں کہ جی دین اسلام میں اب نئی تعلیمات شامل کی جائیں۔ ہر آنے والا حکمران، ہر آنے والے صدر و وزیر اعظم کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا کو تو ہم نے آگے پیچھے کر دیا، سب کو ہم نے ادھر ادھر خوار و ذلیل کر دیا، یہ داڑھی پگڑی والے علماء ان کی تعلیم کو بھی متاثر کرنا ہے۔ خود بڑے تیر مار لیے، ڈاکٹر ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں راستوں میں، کوئی کام نہیں ہے ان کا، انجینئر ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں راستوں میں، پیسے لے کے سب کو پڑھا دیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا صرف پڑھانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک پورا نظام بنانا ہوتا ہے، اور ہمارا نظام وہ تو توکل پہ چلتا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پہ توکل کریں، توکل کرنے والے۔ مولوی صاحب آپ کیا کریں گے فاضل ہو کے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں خدمت لکھی ہوگی وہ کریں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی تگ و دو سے اور بڑے مجاہدے سے گزرے ہیں۔ ایک عجیب بات آج آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے گئے تھے اسکول میں داخلے کے لیے۔ یہ بات عجیب ہے۔ ہاں آج کل کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ ساتھ جاتے ہیں، وہ داخلہ کرتے ہیں، لیکن حضرت والد صاحب کیونکہ خاندان میں جو مصروفیات تھی وہ تعلیم و تعلم والی نہیں تھی، جیسے ہی لڑکا اس قابل ہوا کہ باپ کی مدد کر سکتا ہے، فوراً اس کو اپنے کاموں میں، باغبانی میں اور کھیتی باڑی میں لگا دیتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے گئے اور اسکول میں اپنا نام لکھوایا باقاعدہ کہ یہ میرا نام ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں، میرا داخلہ کیا جائے۔ سرپرست کدھر ہے، کون ہے؟ فرمایا کہ نہیں، وہ کوئی نہیں جانتا، بس مجھے شوق ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ بڑی مسئلہ جو گھر میں پیش آ رہا تھا وہ یہ کہ یہ کام نہیں کرتے، یہ کھائیں گے کیا، اور دنیا میں ان کو عزت کیسے ملے گی، کام کاج کے بغیر آگے کیسے بڑھیں گے، خاندان کیسے جمائیں گے۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں اسکول میں گیا اور میں نے وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی، لکھنا پڑھنا سیکھا، اسی وقت سے ہی مجھے یہ بات محسوس ہونے لگی کہ اصل علوم یہ نہیں ہے، اصل علوم وہ ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں۔ اور خود بخود تعلیم کے اندر جو اسلامیات ہوتی تھی، جو تفسیر اور قرآن کا ترجمہ ہوتا تھا، حدیث شریف اور اس کا ترجمہ ہوتا تھا، تو میں اس کو زیادہ شوق سے پڑھتا تھا، زیادہ مجھے وہ یاد ہو جاتا تھا، اور سارا دن میری کوشش ہوتی تھی کہ میں انگریزی، ریاضی اور سائنس کے بجائے ان علوم پر زیادہ توجہ دوں اور اس کو سیکھوں۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور وہ اتنی عمر انہوں نے پائی کہ اپنی حیثیت کے مطابق تشریف لے گئے اپنے ہی علاقے میں بڑے بڑے علماء، حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد۔ ان کی ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حضرت مولانا عبد الحنان صاحب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کے صحبت کا اثر یہ ہوا کہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ہم اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی گلیوں میں گھومے ہوں۔ آپ کو بھی وہ واقعات یاد ہوں گے حضرت، جو آ کے وہ سناتے تھے، اور بڑے عجیب اور غریب واقعات ہوتے تھے۔ مثلاً آپ کو پتہ ہے ہندوستان پہ پہلے انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ بڑے بدماشی کرتے تھے یہاں پہ۔
تو مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک جگہ تقریر کی اور تقریر میں نے کہا کہ انگریز قابض ہے، انگریز ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا، اس کو یہاں سے نکالا جائے۔ حضرت کے خلاف رپورٹ درج کر دی گئی اور انگریز وائسرائے نے یاد کیا، آ جاؤ آپ کی پیشی ہے، آپ نے ہمارے خلاف بات کیسے کی؟ تو فرماتے ہیں جب میں گیا تو ایک ایسا زمانہ میں ہندوستان میں گزرا ہے کہ انگریز کی موجودگی میں مسلمان، ہندوستانی مسلمان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس دن باقاعدہ ایک ساتھی نے مجھے وہ سرٹیفکیٹ بھیجا، میرے پاس موجود ہے، یہ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمیں عقل سکھاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جی تہذیب کیا ہوتی ہے اور انسانیت کیا ہوتی ہے، آؤ ہم بھی ذرا تمہیں تمہارا چہرہ دکھائیں۔ 1870 کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے اور اس پہ لکھا ہے کہ جی فلاں فلاں صاحب کو انگریز کی سرکار اور حکومت میں پبلک مقامات پہ کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس کے بغیر مجال نہیں تھی کہ کرسی پہ بیٹھ سکتا تھا۔ ایسا دور دیکھا ہے، یاد رکھیے گا۔ آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان کرم ہے، ہم ایسی سرزمین پہ رہتے ہیں کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ اکبر کا صدا لگاتے ہیں، آزادی کے ساتھ قرآن و حدیث کو سپریم پاور کہتے ہیں، آزادی کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں تشریف لے گیا اور انگریز کی عدالت میں جیسے ہی اندر داخل ہوا کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ مولوی صاحب آپ اندر آئے اور ایک تو آپ ہیں مجرم اور دوسرا آپ بغیر اجازت کے کرسی پہ بیٹھے۔ حضرت مولانا عبدالحنان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، ملزم ہوں۔ مجرم تب بنوں گا جب الزام مجھ پہ ثابت ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دونوں کو انسان بنایا ہے اور ہمارے دین میں ہے کہ کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں مگر نیکی کی۔ وہ بڑا حیران ہوا اور سب سے زیادہ ان کو حیرانگی یہ ہوتی تھی کہ علماء کرام وہ باطل قوت سے خوف محسوس نہیں کرتے، ڈرتے نہیں۔ مشہور واقعہ ہے، قائد ملت اسلامیہ اور محدث عصر فقیہ زمانہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا، جب حضرت مفتی صاحب چھوٹے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، یہ بھی انگریز کا زمانہ ہے، تو اسکول میں انگریز کا وزٹ تھا، وہ اسرائیل آیا دیکھنے کے لیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیسی ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اور اصل میں وہ یہی دیکھنے آتے تھے کہ کیا ان کی آنے والی نسل میں ہمارے خلاف جذبات موجود ہیں یا نہیں۔ بچوں سے انٹرویو لیے جا رہے تھے، آپ کیا کریں گے، بڑے ہو کے کیا بنیں گے، ٹریڈیشنل سے سوالات ہوتے ہیں، ہر ایک سے پوچھے جاتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی لائن میں کھڑے ہوئے اور جب ان کا نمبر آیا تو پوچھا گیا کہ کیا کرو گے بڑے ہو کے، کہنے لگے کہ انگریز کو ہندوستان سے باہر نکالوں گا۔ بڑا غصہ آیا انگریز کو، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کا کیا مطلب ہے، یہ تو ہمارے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور چھوٹے بچوں کو ہمارے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ اسکول والوں پہ سارا نزلہ گرا اور خوب ان کے ساتھ سختی کی گئی، جھاڑ پلائی گئی۔ اسکول والوں نے انگریز سے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑی مہلت دیجیے، ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو کسی نے ذہن میں غلط بات ڈالی ہے،
ان کو بہکا دیا ہے، ہم ان کو تھوڑی اصلاح کریں گے، ان کو بات سمجھائیں گے، پھر آپ کے سامنے پیش کریں گے، بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے کر لیتے۔ حضرت مفتی صاحب کو سمجھایا گیا کہ دیکھیے یہ تو ہمارے حکمران ہیں اور ان کے ہاتھ میں تو حکومت ہے، اور ان کے خلاف جو بغاوت کرے اس میں تو سزائے موت کا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے، تو آپ آئندہ ایسی بات ہرگز نہ کیجیے گا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے ٹھیک ہے، صحیح، بلاؤ انگریز کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جب دوبارہ انگریز آیا، کیا کرو گے بڑے ہو کے بیٹا؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ ماسٹر صاحب کو اور آپ کو ہندوستان سے نکالوں گا، دونوں کو نکالوں گا یہاں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ انگریز نے مفتی صاحب کو سینے سے لگایا اور کہا کہ جو بھی اس کا دعویٰ ہے، لیکن یہ بچہ اپنے دعوے پہ مستقل قائم ہے اور آگے جا کے یہ کامیاب ہوگا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ واقعہ سنا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء سے کہتے تھے کہ زمانے کے گزران، زمانے کی گرمی اور سردی، اوقات کے شب و روز سے علم اور طلباء اور اہل علم کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ گو میں رہا رہینے سے تنہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان میں کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہوتی۔ اس میں ایک بہت بڑی خصوصیت وہ علم ہے، اور علم کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذرائع عطا فرمائے ہیں، اس میں کچھ ذرائع ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ ذرائع وہ ہمارے بس سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ ہمارے حواس خمسہ کا علم، ہمارے دیکھنے، سننے اور مس کرنے کا علم، وہ ایک حد تک کام کرتا ہے، اس سے آگے وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر ہم وہاں پہ اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہیں، عقل سے مقدمہ اور مؤخرہ کو ملا کے نتیجے حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی بھی عقلی نتیجہ وہ حتمی اور 100% نہیں ہو سکتا۔ قواعد تبدیل ہوتے ہیں، حالات تبدیل ہوں گے، شرائط تبدیل ہو جائیں گی، اور زمانے کے تقاضے تبدیل ہوں گے تو تحقیقات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ آج سے 50 اور 100 سال پہلے جو تحقیقات پیش کی گئی تھی، میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، تحقیق کی، سائنس کی، آج وہ تحقیقات اب پرانی ہو گئی، اس لیے کہ انسان کی عقل جیسے جیسے اس کے تجربات اور علم بڑھتے جاتے ہیں تو اس کے علم کا دائرہ کار بھی بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن عقل کا علم لامحدود نہیں ہے۔ جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے علم کا ایک ذریعے کی ابتدا ہوتی ہے جسے وحی کہتے ہیں، اور وحی اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں پہ نازل فرماتے ہیں، اور وہ مخصوص بندے پھر پوری امت کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اس وحی کے کلام کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کلام اللہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آخری کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب کو قرآن مجید اور فرقان حمید کہتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کی وحی ہونے کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایک جائزہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی اس کی دوسری صورت وہ یہ ہوتی تھی کہ جبرائیل امین بشر کی صورت میں، ایک انسان کی صورت میں، صحابی کی صورت میں آپ کی خدمت میں تشریف لاتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے ایک بہت ہی حسین اور جمیل صحابی تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اکثر اور بیشتر جبرائیل امین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت میں تشریف لاتے تھے۔
اس میں کیا راز تھا، کیا خصوصیات تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم علم محیط میں ہے۔ ہمیں جو اطلاع دی گئی ہے اسی پہ آمنا و صدقنا۔ اس صورت میں زیادہ تر صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو کوئی دینی رہنمائی، کوئی مسئلہ، کوئی اہم بات، کوئی خاص چیز وہ سکھانا مقصد ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نامعلوم غیر معروف شخص کی صورت میں بھی فرشتے جبرائیل امین تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے تھے اور دیگر صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی۔ حدیث احسان محدثین میں مشہور حدیث ہے، یا رسول اللہ مل ایمان ومل احسان ومت الساعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتے آئے اور انہوں نے مختلف سوالات کیے ہیں، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے اور پھر جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتہ تھا اور یہ جبرائیل تھے اور یہ بشر کی صورت میں میرے پاس آئے، تم سب کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے۔ یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے اور اس صورت سے آنے والی وحی وہ بالکل وحی کہلائی۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکے ہیں، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ جاگتے ہوئے اور ایک مرتبہ نوم میں، رؤیا میں، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام فرمایا۔ جو یقظہ میں ہے، جو جاگنے میں ہے، وہ تو معراج میں ہے۔ مرحبا بک یا محمد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح تاریخ میں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤیا وہ بھی وحی کی قسم تھی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا، حضرت عائشہ صدیقہ نے ہی بخاری شریف میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں سچے خواب نازل ہونا شروع ہوئے تھے۔ یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، اس کو بھی شامل کر لیجیے۔ یعنی ایک قسم یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام فرمایا، اور ایک قسم یہ ہو گئی کہ خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اطلاع دے دی، بتا دیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک قلب اطہر میں براہ راست جبرائیل امین نے القاء کر دی ہو، یہ بھی وحی، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ علماء کرام نے مختلف تفاصیل بیان کی ہیں اور اس کی تفصیلات کے لیے تفاسیر بے شمار ہماری امت نے بہت محنت کی، کوشش فرمائی ہے اور تفاسیر میں باقاعدہ اس علم کو فروغ دیا ہے جسے علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں بھی اصول تفسیر ہے اور تفسیر کے فوائد الگ ہیں، نکات الگ ہیں، شرائط وہ اصول کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ نہ لکھنا جانتے تھے، نہ لکھا ہوا پڑھنا جانتے تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا فرما دیے کہ وہ علوم کسی پڑھے لکھے کے پاس بھی کہیں قریب بھی اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ یہ قرآن کا اعجاز تھا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے
کہ کیسے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے علوم وہ وحی تھے، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو امی تھے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بشاعر ولا مجنون، اس لیے کہ ان پہ اعتراض کیا گیا تھا، ہم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کفار کہتے تھے یہ شاعر ہیں علیاذ باللہ۔ قرآن نے کہا نہیں، آپ شاعر بھی نہیں ہیں اور آپ احمق بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے۔ فذکر فانما انت بنعمت ربک۔ کفار اور مشرکین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت پر ایمان نہ لانے والے ناہنجار اور کافر، وہ اسی قسم کے اعتراضات کرتے تھے کہ جن اعتراضات کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن ایک رات میں نازل نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی کتاب ہوتی، کوئی لکھی ہوئی چیز ہوتی، جیسے کہ کفار نے کہا ہے قرآن میں، حدیث کہتے ہیں بات کو، یہ تو پرانی باتیں ہیں، تو وہ ایک بارگی میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ نزول قرآن کی تفصیل میں آپ یہ یاد رکھیے گا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل کیا۔ بیت العزہ، بیت المعمور، کعبہ مشرفہ کے بالکل سیدھ میں آسمان میں بھی کعبہ ہے، اور وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ فقہاء کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کعبہ معلّہ وہ آسمان تک ہے۔ کسی مسلمان کے ذہن میں یہ آئے کہ کعبہ تو نیچے رہ گیا، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی بلند ٹاور پہ چڑھ جائیں اور آپ جتنے بھی بڑے پہاڑ پہ چڑھ جائیں، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھی اگر نماز پڑھو گے تو رخ اسی طرف ہوگا جس طرف کعبہ ہے، اور یہ کعبہ بیت العزہ اور بیت المعمور تک ہے، وہاں تک ہم اور آپ نہیں جا سکتے، کعبہ وہ اللہ کا گھر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے بڑے شوق سے اس کا طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جس فرشتے کو ایک دفعہ وہاں پہ موقع مل جائے آخرت تک دوبارہ اس کو موقع نہیں ملنے والا۔ اتنے زیادہ ہیں فرشتے اور اتنے شوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث جب میں سنتا تھا تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ فرشتوں کو دوبارہ عبادت کا موقع نہیں ملے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن عجیب بات یہ دیکھی کہ دنیا میں اس کا عملی نتیجہ دیکھا گیا۔ باقاعدہ ایک زمانے میں، شاید آج بھی وہ پابندی موجود ہے، کہ جس نے ایک دفعہ حج کر لیا تو سعودی حکومت نے کہا کہ وہ 3 سال تک یا 5 سال تک دوبارہ حج کے لیے نہیں آئے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت کا ایک اور معجزہ دیکھیے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد انسان اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے جو آپ ہمیں پہلے بتا کے تشریف لے جا چکے۔ کیوں یہ نظام کامیاب ہوتے ہیں اور کیوں دنیا کے سلسلے باوجود اس کے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی شامل ہے، اس میں فسق و فجور ہوتا ہے، اس میں کفر ہوتا ہے، اس میں شرک ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کے باوجود وہ جن نظاموں میں کامیاب ہوتے ہیں وہ نظام انبیاء کے نظام۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مغربی معاشرے میں انہوں نے اس بات پہ خاص توجہ دی ہے کہ جی ہم سچ بولا کریں۔ بیکار سچ ہے ان کا، وہ کسی کام کا نہیں ہے، بے قیمت ہے، اور میزان میں جب اس کو ڈالا جائے گا تو وہ ایک ڈھیلے کا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایمان کی قوت موجود نہیں۔
لیکن صرف سچ کی تعلیم ہر نبی اور ہر پیغمبر نے کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں وہ پیغمبرانہ تعلیمات سے ہٹ گئے وہاں ان کا ایسا برا حشر ہوا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مثلا سارے کے سارے انبیاء وہ نظام نکاح اور طلاق کی تعلیم فرما کے گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی زوجہ حوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئی، اور جہاں انہوں نے شادی بیاہ میں یا تناسل میں نکاح اور طلاق کے پیغمبرانہ اخلاق کو چھوڑا تو آج ان میں ایسی تباہی برپا ہوئی ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں انسان موجود ہیں جن کے نسل و نسب کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام نے نشے سے شراب پینے سے منع فرمایا، اور جب راہبوں نے خاص طور پہ مسیحیوں نے اس کو تبدیل کر کے حلال قرار دیا تو آج ان میں جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ایمان کی دولت نہیں، لیکن ان کی اپنی تعلیمات میں جو تعلیمات انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں اس میں ان کی نجات اور فلاح ہو جاتی ہے، اور جو تعلیمات وہ نہیں اپنائے ہوئے اس میں ان کے لیے آج بھی پریشانی اور ذلت ہے۔ تو میرے محترم طلباء کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، کل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ اس کی قدردانی کیجئے۔ اللہ کی کتاب کا درس ہوگا، تفسیر ہوگی، تراجم ہوں گے، کوشش یہ کیجئے کہ آپ خوب ہوشیار ہو کے بیٹھیں، کمر بستہ ہو کے تشریف رکھیں۔ چند گھنٹے ہیں، اس کے بعد آپ پھر نمازیں پڑھیے اور آرام کیجئے، کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ جامعہ کی در و دیوار میں کسی قسم کا شور، ہنگامہ، بآواز بلند باتیں، زور زور سے ہنسنا، یہ سب بے ادبی مانی جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی ان چیزوں میں ملوث نظر آتا ہے تو یقیناً اس کی تعدیب اور تنبیہ بھی کی جائے گی۔ اسی طرح اپنی نیت کو بہت اعلیٰ اور عرفہ رکھیے۔ یہ جو قرآن کریم ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، اس کا بے شمار کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کی نیت کو درست کرنا سکھایا ہے۔ کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے، دعوت تھی، صحابی نے یاد کیا تھا، نیا گھر بنایا تھا۔ یہ بھی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو توفیق دے اور اپنے لیے ایک ٹھکانہ گھر تعمیر کرے تو اپنے دینی رہنما کو، اپنے شیخ کو اور اپنے امام کو وہاں پہ لے جائے اور خیر و برکت کے لیے ان سے وہاں پہ دعا کروائے۔ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پہ ایک روشن دان کے بارے میں سوال کیا۔ مشہور حدیث ہے، آپ اکثر علماء ہیں، جانتے ہیں یہ کس لیے ہے۔ صحابی نے جواب دیا کہ جی اس سے تازی ہوا آتی ہے، موسم اچھا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ آپ اس کو اذان کے لیے مقرر کر دیں کہ یہ روشن دان اس لیے ہے تاکہ اس میں اذان کی آواز آ جائے، تو اس نیت سے آپ کو ثواب ملے گا اور ہوا تو آ ہی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث ختم ہو چکی ہے، میں اپنی تشریح کر رہا ہوں۔ اسی طرح دین میں بہت سارے کام ہیں، کہنے کو کفار اور مشرکین انہوں نے بھی NGOs بنائی ہیں،
اور جی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اور وہ دنیا میں کام کر رہی ہیں، عجیب کام کرتی ہیں وہ، پہلے بم گراتے ہیں پھر جا کے وہاں زخمیوں کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ہم دوائی لے آئے، آپ کے لیے ہم بستر لے آئے، فلاں چیز لے آئے، تو پہلے دفعہ بم ہی کیوں گرائے بھائی، وہی نہیں گراتے۔ نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے راز ہیں، بات نکلے گی تو دور تک چلی جائے گی، رہنے ہی دیجیے تو بہتر ہے۔ تو کفار اور مشرکین وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیک کام کیے ہیں اور ہم تو بڑے زبردست آرگنائزیشن چلاتے ہیں، این جی اوز چلاتے ہیں۔ نہیں، آپ کی نیت درست نہیں، تمہاری نیت اسلامی معاشرے میں فساد پیدا کرنا ہے، تمہاری نیت ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں کو ننگا کرنا ہے، اور تمہاری نیت میں مسلمان کے دل سے شرعی تعلیمات کا عظمت اور اہمیت کو نکالنا ہے۔ اس لیے آپ کا یہ این جی او اور فنڈ ریزنگ کا کام ایک مسلمان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک صاحب ایمان مسلمان وہ ایک ایسا کام کرے کہ جو بظاہر کوئی بہت بڑی نیکی کا کام نہیں ہے، مثلا گھر کی کھڑکی میں روشن دان بنانا اور اس پہ اذان کی نیت کرنا، یہ کون سا ایسا بڑا جہاد یا تبلیغ ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ اس میں آپ کے لیے اجر ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پوری زندگی پہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں۔ سر ڈھک رہے ہیں جی، ٹوپی پہن رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا سر ہمیشہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، یہ نیت کر لیں گے تو ثواب ہے۔ اور جی مردان کی ٹوپی ہے اور بڑی قیمتی ہے، اس لیے پہن لی تو کوئی ثواب نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ امامہ اس لیے باندھا کہ میرے قبیلے کے ملک صاحب باندھتے ہیں تو یہ امامہ بیکار امامہ ہے، کسی کام کا نہیں۔ ہاں، امامہ اس لیے باندھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ امامہ ہوتا تھا، تو یہ امامہ دنیا اس سے قربان جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی فرق نظر آیا امامے میں؟ صرف نیت کا فرق۔ لباس ہے، جسم ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یعنی زندگی کے عام سے جو اعمال و افعال ہیں جو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں اور کالج یونیورسٹی کا ایک طالب علم بھی کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام مرتبے پہ پہنچایا کہ آپ قرآن کریم کے درس میں تشریف لائے، اپنی نیت کو خالص رکھیے۔ یہ کتاب پڑھ کے اگر ہماری مغفرت ہو جائے تو اس سے بڑی نیت کیا ہو سکتی؟ اس کتاب کی نور اور روشنی میں اگر قبر کے اندھیرے روشن ہو جائیں تو اس سے بڑی نیت کیا ہو سکتی؟ اس کتاب کے علم اور معرفت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے تو واہ واہ کیا ہی بات ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنی نیت خالصۃ للہ فی اللہ کیجیے۔ دنیا کے چند دراہم، دنیا کے مرتبے، دنیا کے مقامات، کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے اور چند دنوں کی مہمان۔ دیکھیے نا کتنا بڑا ہنگامہ شور، خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے والی تھیں اور ہر جگہ خوشحالی ہونے والی تھی۔ ہم نہ سیاسی لوگ ہیں، نہ سیاست سے ہمارا کوئی سروکار۔ آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، 3.5 سال میں اسی شخص کے بارے میں اب پورا ملک جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہہ رہا، آپ کے سامنے سب دیکھ رہے ہیں۔ آج کا اخبار ایک نظر دیکھ لے، کیا کچھ لکھا ہوا ہوگا اس میں اللہ جانے۔ صرف 3.5 سال کی مدت، 3.5 سال میں بچہ صحیح سے باتیں بھی نہیں سیکھتا۔
تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. جو کل بڑے بڑے وزیر تھے اب وہ جو ہے نا گھبرا رہے ہیں کہ جی اگر ہماری رخصتی ہو گئی تو ہم چھپیں گے کدھر جا کے. مستقل قائم اور دائم وہ ایک کلام ہے، وہ قرآن کریم. کب سے تھا؟ ابد سے تھا. کہاں پہ تھا؟ لوح محفوظ میں تھا. کب تک ہے؟ ابد تک ہے. کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں بھی ہے، بیت المعمور میں بھی ہے، اور امت کے پاس بھی امانت ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی عبادت کریں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو کلام میں وعدہ فرمایا تو اس وعدے کے لیے کیسے بہترین قدرت کے انتظامات کیے گئے کہ فرشتوں کے بیت المعمور پہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے لیلۃ القدر پہ. آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کتنی بڑی چیز ہے؟ یہ لیلۃ القدر میں کیسے نازل ہوا؟ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے بیت المعمور پہ اس کا نزول وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم کا پہلا نزول جو ہوا ہے وہ بھی لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اور غالباً جو غزوہ بدر پیش آیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، میری نظر سے گزرا کہیں، کہ وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آپس میں مناسبات دیکھیں کہ بدر کو بھی فرقان کہتے ہیں، یوم التقى الجمعان یوم الفرقان، اور قرآن کریم کو بھی فرقان کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ایک سلسلہ قائم فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں قرآن کا نزول فرشتوں کے عبادت گاہ بیت المعمور میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اسلام کی فتح اور نصرت اور اسلام کے حقانیت کا آنکھوں دیکھا اور منہ بولتا ثبوت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں سچے خواب دیکھے. رات کو جو دیکھا اگلے دن صبح گویا کہ ہو بہو وہی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی. ثم حبب الیہ الخلاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے رہنا، تنہا رہنا، اس میں زیادہ راحت محسوس ہوتی ہے. اللیل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتها تدوم. عربی میں شعر ہے کہ رات کے تنہائی کے لمحات عاشقین کے لیے بڑے زبردست ہیں. یا لیت اوقاتها تدوم، کاش کہ اس کے اوقات بڑے لمبے ہوتے. شیخ سعدی بھی ایک دفعہ ناراض ہو گئے مؤذن سے، کہنے لگے مؤذن بانگ میں ہنگام برداشت، نمید آنت کے کس از شب گزشت است. مؤذن نے اذان دے دی اور یہ اذان بے وقت ہے اور رات تو بھی بہت ساری باقی ہے. محبت کی وجہ سے. محبت کس سے؟ اللہ سے ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. یہ ہیں انبیاء کے اخلاق، یہ ہیں انبیاء کی تربیت. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر است، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا
یہ پیغمبرانہ عمل ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو جوانیاں نصیب کرے اور پیغمبرانہ جوانیاں نصیب کرے، بولو آمین۔ ہاں نا، کیونکہ خاتمہ اصل وہ ہے، یاد رکھیے گا، نہ میں جنت کا ٹھیکیدار، نہ آپ جنت کے ٹھیکیدار، سب کے سب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ الہی انت تعلم کیف حالی فہل یا سیدی فرج قریب۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ جیسا آدمی، امام الامہ، محدث عصر کہ زمانہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ ابن تیمیہ عادم آدمی نہیں تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، منہاج السنت النبویہ فی الرد علی الشیعۃ والقدریہ کتاب لکھی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کتاب سونے سے تول کر دینے کے قابل ہے ہر ایک کو۔ علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے آدمی اور بہت بڑے شیخ، علامہ ابن قیم ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ حدیث میں اور تاریخ میں خاص میدان ہے حضرت کا۔ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگیے، خیر مانگیے، عافیت مانگیے، اور مستقبل میں یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت عزت سے، احترام سے، بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق دے دے، تاکہ زندگی میں جتنا وقت بھی لکھا ہو وہ مبارک ہو جائے، وہ عافیت والا ہو، وہ بہترین ہو۔ اور زندگی میں وقت تو گزارنا ہی ہے، جیسے میں نے آپ سے بھی پہلے ذکر کیا کہ کھڑکی تو بنانی ہے، لباس تو پہننا ہے، اس پہ سنت کی نیت کر لی جائے، اس پہ شریعت کی نیت کر لی جائے تو وہ بہترین عمل ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی کتاب لکھی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پہ شک شبے سے خالی کتاب وہ بخاری شریف، پوری امت اس میں متفق ہے۔ اس دن ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے، ملاقات ہو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی جی بخاری شریف میں فلاں حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مجھے ایک دم جھٹکا لگا کہ کیا بات کر رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دوسری بات فرمائی اور کہا کہ جی بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اور اس میں اس طرح کہا گیا ہے، اس طرح تھوڑی ہوا تھا۔ اب میں حیران ہوئی، کیا بات کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ میں نے نہایت ادب اور احترام سے ان سے عرض کیا کہ حضرت جی یہ بتائیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے اور میں نے فلاں سے سنا یہ حدیث درست نہیں ہے، تو ذرا یہ بھی بتائیں گے کہ بخاری شریف کو غلط کہنے کے لیے بھی تو آدمی میں کوئی صلاحیت ہونی چاہیے نا۔ میں کہہ دوں جی اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اس کی فلاں چیز صحیح نہیں ہے، تو بھئی میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ اور میں کہوں جی فلاں وکیل صاحب بالکل ہی اچھا آدمی نہیں ہے، تو نہیں ہو، میرے کہنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے اپنے میدان کے، اس کے مقابلے کے، اس کی صلاحیت کے لوگ آئیں گے تو وہ یہ بات کریں گے کہ جی اس میں یہ کمی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بات سمجھ لی، پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا بخاری میں کوئی چیز غلط نہیں ہے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ وہ حیران ہو گئے، اچھی خاصی عمر ہے اور ماشاءاللہ زندگی گزار لی، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں جو کمزوری آئی ہے نا علم سے دور رہنے کی وجہ سے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو کوئی قصور نہیں ہے اس میں، علماء بھرپور کوشش کر رہے ہیں جتنی ان کے اپنے طور پہ ہو سکتی ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ ایک آدمی، ایک عالم، وہ امت کی رہنمائی بھی کرے، طلباء کو سبق بھی پڑھائے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، کتاب کا مطالعہ بھی کرے، اور اس کو بجلی کا بل بھی دینا ہے اور گیس کا بل بھی دینا ہے اور فلاں فلاں ٹیکس کے نئے قوانین آ گئے اس کے مطابق آپ کو ٹیکس بھی دینا ہے،
اور جی فلاں جگہ سے حکم آ گیا کہ علماء کرام اور دینداروں کو ذرا ٹائٹ کرو، تو لہٰذا آپ بینکوں سے نوٹسز بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، یہ کیا چیز ہے، ہمارے بڑوں میں تو بڑی تکالیف پر بتا رہا ہوں صرف آپ کو کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ علماء کو قتل کرنا بھی ایک عام سی بات مانی جاتی ہے۔ میرے محترم طلباء، آپ تو کراچی کے باسی ہیں نا، جانتے ہیں سب باتیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو جو ہمت اور مقام اور مرتبہ دیا، ایک مدرسہ بند ہوا ہے کوئی بتاؤ؟ کسی ایک مدرسے میں آپ کو عالم نے کہا ہو کہ آج کھانا نہیں ہے، جاؤ ادھر سے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ دن نہ دکھائے، ہمیشہ برکت دے، نہیں ہوا کبھی بھی۔ کسی ایک مسجد میں مدرسے میں آپ کو کہا جاؤ کہ جی پنکھا نہیں چلانا ہے، آج سرکار نے بجلی مہنگی کر دی، نہیں، ہاشا وکلا۔ میں چھوٹی سی عمر میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 30 سال رہا ہوں، مجال ہے کہ کسی ایک اپنی حکومت یا غیر کی حکومت سے 1 روپیہ بھی کہیں سے لے آؤ۔ مواقع زندگی میں انسان کو آتے ہیں، لیکن اس پہ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ اتنے پیسے لے لیجئے، فلاں بات بدل دیجئے اپنی۔ دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور مساٹیر، مسٹر کی جمع کیا، مساٹیر، اپنے لوگوں کے علاقوں نے بڑے عزت دار سمجھ کے ان کو ووٹ دیے، وہ جی آپ تو بڑے زبردست آدمی ہیں، جائیے پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کیجئے، اور پیسوں کا ایک تھیلا دیکھ کے وہ سارا ضمیر، سارا ایمان اور سب کچھ، اس کی وہ ریٹ ہے باقاعدہ، آپ کتنے میں خریدنا چاہیں گے بتائیے؟ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں نصارہ اور تمدن میں ہنود۔ علامہ اقبال ایک دفعہ ناراض ہوئے اور بڑی زبردست سنائی ہے انہوں نے کہ وضع میں نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اخلاق عالی فرمائے، بلند فرمائے، بہتر توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی آسمان سے اترے ہیں یا ہم بڑے زبردست ہیں، لیکن یاد رکھیے گا حق کا کلمہ، سچی بات، مسلمان کو اس کی حقیقت اور دین اسلام کا بھولا بسرا سبق یاد دلانا، وہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی ذمہ داری لگائی۔ من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، ہم تو خود حکومت کے رحم و کرم پہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرماتا ہے، وہی حافظ اور ناصر ہوتا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے کڑے وقتوں میں مدرسے، دین، شریعت، مسجد، اس کے بارے میں ایک ذرے کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں فرمایا، اور ہم بھی الحمدللہ کم از کم ارادہ اور نیت تو بلند ہی رکھتے ہیں۔ بات میں نے وہیں سے شروع کی کہ آپ اپنی نیت اس کو اعلیٰ اور رفع رکھیے، اللہ تعالیٰ کے خزائن سے امید رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کم محنت پہ بہت بڑا اجر دے، بہت بڑا مقام دے۔ تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے عالم بنے کہ حکیم الامت کہلائے، اور 1365 رسائل اور کتابیں ملا کے آپ کی تصانیف ہیں، اتنے بڑے آدمی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت بہت بڑے پیر کامل بھی تھے، شیخ بھی تھے، خانقاہ میں بھی تشریف فرما ہوتے تھے۔ یا آج ہمارے اہل حق کی خانقاہیں آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ، امدادیہ، اشرفیہ، یہ وہی ہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے لکھنے پڑھنے میں بہت زیادہ کوئی محنت نہیں کی، حد سے زیادہ کوشش نہیں کی، ہاں اپنے اساتذہ کرام اور اپنے شیوخ کا ادب بہت کیا اور ان سے سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا مقام اور مرتبہ دیا کہ وہ بڑی بڑی محنت والوں کو بھی نہ مل سکا۔ اس کراچی میں دینی ماحول پیدا کرنا اور اس کراچی کو مدارس دینیہ کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو چنا، محدث عصر
استاذ و اساتذتنا و شیخ والدنا حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں نے حضرت والد صاحب سے سنا کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے جب کوئی نہیں ہوتا آس پاس میں تو وہ اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، اور جیسے کسی کی نظر پڑتی تھی تو فوراً ہٹا لیتے تھے، کیونکہ اس میں دوسرا عنصر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں دوسرا آدمی دیکھ کے وہ شرک اور بدعت کی طرف نہ چلا جائے۔ محبت تم کو آداب محبت خود سکھا دے گی، میں تو کچھ بھی نہیں تم کو بھلا لگتا ہوں، عاشقی میں اسی ادا کو محبت کہتے ہیں۔ کیسا شعر ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تجھ کو بھلا لگتا ہوں، عاشقی میں اسی ادا کو محبت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے، آپ کو توفیق دے، اور اسی طرح قرآن کریم کی تعلیمات یہ محدود نہیں ہیں۔ ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں نا، ہم ایک ایسی مجلس بنا کے بیٹھے ہیں کہ جس میں ہم قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم کو عام کر سکیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ورنہ پوری امت کے مفسرین اکٹھے ہو جائیں اور وہ سب مل کے قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہیں تو بھی قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَمَا لَا سَاحِلَ لَهُ، ایسا پانی جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں تک ہے۔ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قرآن کی آیت، اور کیسی زوردار آیت۔ افلا يتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور تو کرو، تم کوشش تو کرو، کچھ اس میں اپنی عقل تو لڑاؤ۔ ولو كان من عند غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت بڑا اختلاف ہوتا۔ قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو کلام بظاہر متضاد نظر آتا ہو وہ تمہاری کم علمی کی وجہ سے اختلاف نظر آتا ہے۔ جب اس کی معلومات کریں گے اور جب اس کے اندر جائیں گے اور قرآن کریم کے عظیم علوم میں غوطہ ماریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ تو عام کلام سے زیادہ منضبط اور علوم اور معانی اور بلاغت کے معیار پہ واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، اور اسی اثناء میں ایک دن ایک فرشتہ اپنی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ جبرائیل امین، اللہ تعالیٰ نے وحی کے نزول کا کام ان کے ذمہ لگایا ہے، اور جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلے کلام ہوا اقرا پڑھیے، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبرائیل امین نے حضرت کو اپنے قریب کیا، سینے سے بھینچا، اردو میں کہتے ہیں بھینچا، یعنی دبایا سینے سے، حتی بلغنی الجہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے باقاعدہ اپنی جان کا خوف ہونے لگا کہ کہیں مر تو نہیں جاؤں میں۔ جہد، تکلیف، مشکل۔ اقرا پڑھو، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت کو اپنے سینے کے قریب کیا، لگایا، پھر چھوڑا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل زبان مبارک پہ کلام جاری ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا آپ کو قلم سے، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علوم دیے جو نہیں جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کا جو نزول ہوا ہے
یہ 3 سال کا زمانہ سے پہلے یہ وحی نازل ہوئی ہے، پھر 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اس 3 سال کو زمانہ فترت وحی کہا جاتا ہے۔ پھر 3 سال کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر سے فرشتہ نظر آیا، جبرائیل۔ آسمان اور زمین کے درمیان افق وہ اس کے وجود سے بھر چکا تھا، اور ایک روایت میں کیفیت بیان کی گئی کہ 70,000 پر اس کے موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ کمبل اوڑھنے والے اٹھیے، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجئے، اپنے لباس کو پاک کیجئے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وحی کا نزول شروع ہو رہا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، دیکھ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تسلی دی جا رہی ہے، یہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ قرآن کریم تو جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے انسانیت ہے، اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی زوجہ محترمہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کانت فکانت، خدیجہ خدیجہ تھی۔ کیا ترجمہ کرو گے؟ خدیجہ تو خدیجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کوئی منفرد سا معاملہ ہے، حضرت کو سچے خواب نظر آئے، حضرت تنہائی میں رہنے لگے، فرشتہ آیا، اس نے وحی کی، پھر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آ رہا ہے، تو اس زمانے کے جو اہل کتاب تھے نصارہ، ان کا ایک آدمی ورقہ ابن نوفل مکہ میں موجود تھا، اور اس زمانے کے اہل کتاب مطلقاً پڑھے لکھے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہوتی تھی، وہ اس کو دیکھتے تھے، سیکھتے تھے، لکھنا بھی جان جاتے تھے، پڑھنا بھی جان جاتے تھے، تو لکھا پڑھا ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی حضرت خدیجہ کہ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے، حضرت کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے، گھبرا رہے ہیں، پریشانی ہے، بہت بڑا کوئی رعب ہے، یہ سب کیا ہے؟ ورقہ ابن نوفل نے جیسے ہی دیکھا اور ساری علامات دیکھی تو کہنے لگے کہ یہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ تو نبی آخر الزمان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے پاس فرشتہ آتا ہے وحی لے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر اس نے باقاعدہ دلائل دیے کہ یہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ اور وہ حدیث کی تفصیل آپ حضرات جانتے ہیں کہ بتایا کہ کاش کہ جب یہ بستی والے آپ پہ ظلم و ستم کریں اور آپ کو یہاں سے نکالیں تو میں آپ کی مدد کروں اور میں آپ کے نصرت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وَمُخْرِجِيَّهُمْ، یہ مجھے نکالیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ میں تو مکہ کا معزز ترین خاندان کا فرد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا بھتیجا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، یہ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، بنو عبد مناف میں سے ہیں، عدنان والے ہیں۔ لیکن ورقہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس چونکہ آسمانی کتاب کے کچھ علوم تھے تو اس دعوے میں وہ پکا تھا کہ نبی جو آخر الزمان ہوں گے وہ ہجرت کریں گے،
مولوی صاحب غور کیجئے گا، یہ جو بدھ مت کا مذہب ہے نا، بدھ مت جانتے ہو، سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، کمبوڈیا میں، ویتنام میں، یہ سارے بدھسٹ لوگ ہیں، بدھ مت پہ عمل کرتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے ان کے تعلیمات ہیں اور کوئی خاص اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ان کا ایک بڑا گزرا ہے، گوتم بدھ کہتے تھے اسے، جگہ جگہ یہ جو بت بنا ہوا ہوتا ہے بدھا کا، یہ اس گوتم بدھ کی یاد میں مورتی بنائی گئی ہے۔ اور اس گوتم بدھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی، جس علاقے میں بھی جاتا تھا تو وہ ایک بستی آباد کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا یہاں رہو، آباد ہو جاؤ، اور ایک پیغمبر آئیں گے، نبی آخر الزمان، اور وہ ہجرت کریں گے۔ یہ ہجرت کی وجہ سے میں یہ کلام کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ کیا کریں گے؟ وہ ہجرت کریں گے، ان کو ان کے شہر سے نکلنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، ہاں اس طرح ہے نا، سورہ انفال کی آیت، کہ یہ کفار یا تو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ اور وہ گوتم بدھ نے جو شہر بنائے تھے نا، وہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو جگہ جگہ شہر ہیں متحرہ کے نام سے، مثلا ہمارے سوابی کے علاقے میں بھی ایک متحرہ ہے، کہتے ہیں پنجاب میں بھی کوئی جگہ ہے اسے بھی متحرہ کہتے ہیں، سری لنکا میں وہ بدھسٹ ہیں سارے، وہاں کولمبو کے قریب ایک بستی ہے اسے بھی متحرہ کہتے ہیں، ہندوستان میں ایک شہر ہے اسے بھی متحرہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے متحرے جو تھے یہ آباد کیے گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور استقبال کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر گوتم بدھ وہ تو حق ہونا چاہیے تھا، اس کو پیغمبر کے آنے کی اگر اطلاع ہے، تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے گوتم بدھ خود کوئی نبی یا پیغمبر نہیں ہے۔ بعض تفاسیر میں اس کا ترجمہ گوتم بدھ سے کیا گیا ہے، ایک تفسیر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا حوالہ دیتے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس تفسیر میں ذوالکفل کا ترجمہ جو ہے وہ گوتم بدھ سے کیا گیا، غلط ترجمہ ہے، بیکار ترجمہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گوتم بدھ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، اسی لیے تو تعلیمات سے پھسل گیا۔ ہاں آسمانی کتابیں اس نے دیکھی تھی، پڑھی تھی، اور ان کتابوں میں مبشرا یأتی من بعد اسمہ احمد، ایک خوشخبری دینے والا احمد نام کے پیغمبر آئیں گے، یہ گزشتہ کتابوں میں موجود تھا۔ گوتم بدھ کیوں خود غلط ہوا؟ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ لباس نہیں پہنتا تھا، اور اربع من سنن المرسلین الحیا، سب سے پہلے کیا ہے اس میں؟ حیا ہے، اور حیا کا بنیادی حصہ وہ لباس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گوتم بدھ گائے کے ذبح کرنے کو جائز نہیں سمجھتا تھا، حالانکہ تمام انبیاء اور مرسلین جو تشریف لائے ہیں ان کی شرائع اور ادیان میں، اسلام میں بھی اللہ کے نام پر جانور قربان کرنا ایک عبادت مانی گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح بے شمار دلائل ہیں جن میں یہ بات غور و فکر سے معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء وہ ایک الگ سلسلہ ہے، وہ نورانی سلسلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کا سلسلہ ہے، اور یہ جو دوسرے مذاہب کے بانیین ہیں انہوں نے سرقہ کیا ہے، چوریاں کی ہیں در در سے، اور باقاعدہ ان کے پاس علوم کا کوئی سرچشمہ نہیں۔ آج ہمارے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم نے آنا تھا، لیکن ان کے پوتے کئی دن سے اسپتال میں داخل تھے، بیمار تھے، اور آج افسوس کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ وہ چھوٹا بچہ انتقال کر گیا ہے، اور حضرت مولانا بھی کچھ پریشان ہیں، دعا فرمائیں۔ الا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ تعالیٰ ہی نے واپس لیا ہے،
اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقدار اور وقت مقرر کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ابتدا ہے، آپ حضرات کے ساتھ تسلی سے بیٹھیں اور خوب جتنا ہو سکے اپنی بساط کے مطابق اللہ کی دین اور علوم میں کچھ کلام کریں، کچھ خدمت کریں دین۔ اب ہمارے حضرت مولانا لال مرجان صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ میراث اور منطق کے دریاؤں سے آپ کو گزاریں گے، لیکن میں اجازت چاہوں گا، دعا کر لیتے ہیں، اور دعا کے بعد آپ سب حضرات بڑے آرام اور پروقار طریقے سے چائے پینے جائیں گے، اور چائے کے بعد پھر سب نے واپس آنا ہے، اور استاذ کے احترام میں جب تک وہ چاہیں آپ بیٹھے رہیں گے، ان کی بات سمجھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، قرآن کریم کے عظیم برکات اور خیر اور فضائل ہمیں اور طلباء کو، حاضرین مجلس کو، سننے والوں کو نصیب فرمائے۔ جو حضرات تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ طلباء کرام اور ان کے تمام سلسلے، ان کے گھروں میں، ان کے والدین میں، ان کے معاملات میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کے فیصلے نازل فرمائے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، حالات کو بہتر بنائے، مسلمانوں کو نقصان سے، جنگ سے، دنگا فساد سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخیر و عافیت ہمیں اس عظیم کام کو اختتام تک پہنچ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ وہ معصوم بچے کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کو حضرت مولانا کے لیے شافع اور مشفع بنائے، اور حضرت مولانا کو اور ان کے آل اور اولاد کو صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ